نمبر یہ کہ صبر کرنا, غصے کو کنٹرول کرنا. اس کے علاوہ انسان کیا کرے؟ وضو کرے. بہت بڑا حل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من نار وانما النار تطفأ بالماء. شیطان ہی کا کام ہے غصہ. غصہ جو ہے نا شیطان کے حربے میں سے سب سے بڑا حربہ ہے. غصہ یہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان خلق ہوا ہے آگ سے, اور آگ بجھتی ہے پانی سے. لہذا جب جب تمہیں غضب آئے, غصہ آئے, تو پانی سے مدد حاصل کرو. فتوضا, اور وضو کر لیا کرو. جب تم وضو کر لو گے تو تمہارے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ پانی سے غصے کے علاج کے اعتبار سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے, ارشادات اور احادیث ہیں, ان میں کہیں پر یوں ملتا ہے کہ انسان وضو کر لے, کہیں پر یہ ملتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے, ٹھنڈے موسم میں نہیں. یہ ودن دی بریکٹس بات کہ بھائی ٹھنڈے موسم میں نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مریض ہو جائے, لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے یا وضو کر لے, پانی کا ایک گلاس پی لے, ایک کوزہ آپ جمع کرے اور اس کو پانی کو پی لے, یا یہ کرے کہ غسل لے لے, ایک غسل کر لے, انسان نہا لے, تو اس سے انسان کے غضب کا علاج ہو جاتا ہے. ایک اور بات کہ جو حل ہے غضب کا اور غصے کا وہ یہ کہ جب یہ پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غضب آئے, غصہ آئے, غضبناک ہو جاؤ, تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیا کرو, اور اتنی دیر تک اپنی نگاہیں آسمان پر رکھو کہ جب تک تمہیں یہ محسوس نہ ہو جائے کہ تمہارا غضب اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب اس میں کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کی علت بیان نہیں کی, لیکن امام کا کلام کلاموں کا امام, یاد رکھیے گا یقیناً اس کی کوئی ایسی بڑی حکمت ہے. اگر اس کو سائنٹیفک ریسرچ کے طور پر ہم نے بیان کر دیا ہوتا تو لوگ پیسے کھل اٹھتے کہ دیکھیں مولانا کتنی اچھی بات کی. یہ بات ہے, لیکن سائنس پر منحصر نہیں ہے. ہم اپنے مولا کے کلام پر ہے, سائنس کچھ بھی کہتی رہے, وہ اس کی اپنی فائنڈنگز ہیں, وہ اس کی اپنی ریسرچ ہے. لیکن جو ان لوگوں نے کہہ دیا, فرما دیا کہ جن کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے, ان کے کہے کو, ان کی حدیث کو سائنس بھی چیلنج نہیں کر سکتی. یاد رکھیے گا. اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سائنس کے, آئنسٹائن کے اور تھامس ایڈیسن کے اور گریہم بیل کے اور جتنے ویسٹرن اسکالرز ہیں, ان کے کہے سے زیادہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور ائمہ اطہار معصومین علیہ السلام کے کہے اور ان کی حدیثوں پر زیادہ اعتبار اور زیادہ پختہ یقین اور ایمان اور عقیدہ رکھیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں. اور ایک بات اور کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آ جائے, آپ کو خود غصہ کر رہا ہو یا سامنے والا غصہ کر, تو کوشش یہ کرے کہ جسمانی تبدیلی, بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے, کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے, اور اگر افاقہ نہ ہو رہا ہو تو لیٹ جائے, چیک لیٹ جائے, لیکن اپنی جسمانی تبدیلی کے ذریعے سے اپنے غضب کو کنٹرول اور روکنے کی کوشش کرے. یہ ہو گئے کچھ اعمال. اب کچھ ایک دو تین اعمال رہ گئے ہیں کہ جو انشاءاللہ جن کا ذکر آخر میں آ جائے گا. میں درمیان میں یہاں پر روک کر اب ان اذکار کا, ان دعاؤں کا اور ان قرآنی آیتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جن کے ذریعے سے انسان مدد حاصل کرے گا اپنے غضب اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے, اس کا علاج اور اس کو درمان کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوزا کیا ہے یہ؟ کہ پروردگار عالم کی پناہ حاصل کرتا ہوں میں شیطان رجیم سے. میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں اور بچتا کس سے ہوں؟ شیطان رجیم سے. شیطان ہے یہ جو غصہ ہے نا, یہ دل کا مرض ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو بہت زیادہ تیز غصہ جنہیں آ جاتا ہے وہ حرکت قلب کے مسائل اور پرابلم کے اندر مبتلا ہو کے زمین پر گر جاتے ہیں. ہم خود ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو کتنا شدت کے ساتھ انہوں نے غصہ کیا اور اس کے بعد غصہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے, ان میں جان نہ رہی اور وہ وہیں پر گرے اور بس چند ہی لمحوں میں وہ ایکسپائر ہو گئے. پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کا دل سے بہت زیادہ کنیکشن, اور یہ عمل کس کا ہے؟ شیطان کا عمل ہے. تو اب پہلی وہ آیت کہ جس سے انسان, یا پہلا وہ جملہ
کس کے؟ وہ ذکر. کس کے ذکر سے انسان مدد لے؟ اللہ کے ذکر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نمبر 1. نمبر 2، قرآن کریم کی آیت کی جو یہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ جو آیت قرآنی ہے، اس آیت قرآنی کو ہم نے جو مکمل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پوری آیت جو ہے اس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا. لیکن عزیزان محترم یہ آیت اس ٹکڑے سے پڑھے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو پروردگار اس کے غضب کے اندر آسانی فرمائے گا. اس کا واقعہ، اس آیت سے ریلیٹڈ واقعہ پچھلی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیز تھی کہ جو مولا کی خدمت میں پانی جب لے کر آئی ہے اور پانی کا وہ جو برتن ہے امام کے چہرے پر گرا، تو اس کے بعد وہ یہ آیت تلاوت کرنے لگی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے خاص کرم اور جود اور سخا کا مرکز بن گئی. تو یہ آیت والکاظمین الغیظ. اور کون سی آیت ہے کہ جو انسان کے غصے کے لیے حل قرار پا رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جسے ہم حوقلہ بھی کہتے ہیں. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عزیزان محترم، یہ کنز من کنوز العرش ہے، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر کوئی شخص دن میں کثرت کے ساتھ اسے پڑھتا ہے، یا 10 مرتبہ یا 7 مرتبہ، صبح میں پڑھتا ہے، دوپہر میں پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے، کسی مرض سے مبتلا نہیں ہوگا. اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک ایسی انسان کے گرد شیلڈ کریٹ کر دیتا ہے کہ آسمانی اور زمینی آفتوں سے انسان کو بچائے رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز فجر کی تعقیبات کے اندر بھی ہمیں یہ آیت ملتی ہے کہ جو موجود ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک اور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور ذکر یونسی اسے کہتے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، شکم ماہی میں تھے، تو وہاں پر یہ پڑھتے رہے کثرت کے ساتھ. اور اس ذکر کی بدولت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کرم کی بدولت یہ درود بھی وہاں پر کثرت پڑھتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس طرح سے شکم ماہی سے آزادی کا پروانہ آیا. اور جتنا ممکن ہو سکے درود کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے. 2 چیزیں انسان اپنے پہلو سے باندھ لے، کچھ پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، کچھ یاد کر سکے نہ کر سکے، اتنا تو اسے یاد رہے گا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا تو اسے یاد رہے گا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ 2 چیزیں ایسی تیر بہدف ذکر ہے کہ صرف غضب میں نہیں، دنیا کا جو کام ہو، دنیا کی جو مشکل ہو، اگر اہل بیت اطہار کے ناموں سے حل نہ ہوگی تو پھر ان کے ناموں کے ذریعے سے حل ہوگی. کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہے کہ جو اسماء اعظم الہیہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. ان کے نام اسماء اعظم کے مصادیق ہیں. ان کی ذات پروردگار عالم کی پرچھائیاں ہیں، یعنی اس کے نور کی پرچھائیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے جو معجزات ہیں، ان کی جو علو مکانی ہے اہل بیت اطہار. تو ان کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان درود اور استغفار کثرت کے ساتھ درود پڑھے، غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرے. کثرت کے ساتھ استغفار کی تلاوت کرے، غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ حالت سجدہ میں جا کر انسان اس کی تلاوت کرے جتنا ہو سکے. یہ خاص طور سے لا حول ولا قوت الا باللہ کسی بھی حالت میں پڑھے، مگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جا کر سجدے کے اندر انسان جتنا ہو سکے اپنے اس نیت سے پڑھے. اور کیا کرے؟ اس کے قریب جائے اور اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، رائٹ ایئر میں اذان دے اور لیفٹ ایئر میں اقامت دے.